بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنے عزیز جناب عبدالمتین صاحب کا بہت ممنون ہوں کہ انہوں نے یہ ایک موقع فراہم کیا ہے کہ میں اپنے چند مشاہدات زندگی اور تجربات زندگی اس موقع پر عام استفادے کے لیے بیان کروں، جن کو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے نوٹ کیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ ان میں اگر کچھ افادیت ہوگی تو لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اور اگر اس میں افادیت نہ ہوگی تو بہرحال یہ ایک تجربہ ہے کہ جو کیا جا رہا ہے. سب سے پہلی بات جس کو میں بیان کرنا ضروری سمجھوں گا وہ فی الحقیقت میری زندگی میں تلاش حقیقت کا تجربہ ہے. میں دنیا میں ایسے ہی ایک نوجوانوں میں سے ایک نوجوان تھا جو مسلمانوں کی بستیوں میں جا بجا پیدا ہوتے ہیں اور بڑے ہو کر اپنا معاشی اور اپنا معاشرتی فریضہ ادا کرتے ہیں اور اس پر رخصت ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات بعض زندگیوں میں تلاش حقیقت کے نام کی کوئی چیز کبھی ہوتی بھی نہیں ہے. لیکن جوانی کے بڑے آغاز میں 20-21 سال کی عمر میں ایک عجیب و غریب اضطراب میرے اندر موجود تھا اور یکجک پیدا ہوا، اور میں محسوس کرتا تھا کہ کوئی گمشدہ چیز ہے جس کا مجھے علم نہیں ہے، اور کوئی حقیقت ہے جس سے میں بے خبر ہوں. میں ان ایام میں سفر میں تھا اور سرکاری ملازمت میں تھا، اور میں اس اضطراب کو ہمیشہ محسوس کرتا تھا. میں سوچتا کہ آخر کوئی بات تھی کہ گوتم جیسے ایک بادشاہ نے اپنے دور میں بادشاہت کو چھوڑ دیا جو لوگوں کے نزدیک بڑی اہم چیز ہوتی ہے، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے وقت میں اس وقت کے جابر بادشاہ نے آگ میں ڈالنے کی دھمکی دی تو اس وقت تیار ہوئے کہ ہاں ٹھیک ہے، اگر تمہیں یہ منظور ہے تو ہمیں بھی اس سے انکار نہیں ہے. یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب کے لیے بالکل تیار ہو گئے. یا وہ آخر کیا بات تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے دور میں ملک التجار تھے، مکے میں ان کی بڑی زبردست تجارت تھی، ان کے قافلے جاتے تھے شام کو، اور وہ بہت ہی معزز اور کھاتے پیتے انسان تھے اور اپنی سوسائٹی میں بڑی ان کی عزت اور آبرو تھی. انہوں نے ایک ایسا راستہ اختیار کر لیا کہ جس میں اسی شہر میں ان پر تشدد کیا گیا، مار پیٹ کی گئی، ان کو سخت سے سخت کلام کیا گیا، اور طائف میں تو انتہائی کر دی گئی. یہ سب کچھ کیا ہے؟ بس یہ میرے اندر بڑا اضطراب تھا، اور میں سوچتا تھا کہ آخر اتنے بڑی بڑی شخصیتیں اپنے دور میں کس چیز کو پانے کے سبب سے وہ اپنا بڑا عظیم مقام چھوڑ کر کے اس مقام پر اتر آئیں جو انہوں نے قبول کر لیا. یہ ایک تجسس میرے زندگی میں ہمیشہ رہا. چنانچہ میں نے پریشان ہو کر اپنے ان بزرگوں کو خطوط لکھے جو میرے نزدیک اس زمانے میں میرے نزدیک مجھے راستہ دکھانے میں مددگار ہو سکتے تھے. اور میرے ایک بزرگ میرے خسر تھے جو بہت بڑے پیر تھے. انہوں نے لکھا کہ سعادات ہونے کے بعد تمہیں اس قسم کے اضطراب میں مبتلا ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ سعادات تو بخشے ہوئے لوگ ہیں، اور مغفرت سب سے زیادہ پسندیدہ چیز ہے، وہ تمہیں از خود حاصل ہے. اس لیے اس چکر میں نہ پڑو. اس بات پر یقین رکھو کہ خاندان سعادات سے تعلق کی بنیاد پر بخشش میسر ہے، اور یہی حقیقت ہے، اور سب سے بڑی حقیقت یہی ہے. 7 صفحے خط تھا، مجھے اس نے بالکل اپیل نہ کیا. میں نے پڑھا اور ایک طرف ڈال دیا، اور مجھے اس سے کوئی اطمینان حاصل نہ ہوا. پھر میں نے اپنے والد صاحب کو بھی خط لکھا تھا جو اپنے وقت میں بڑے عالم دین تھے، فارغ التحصیل دیوبند سے تھے، اور وہ بڑے مواحد تھے. ان کو میں نے لکھا. ان کے جواب میں جو مجھے خط آیا وہ یہ تھا کہ میری جوانی کے دور میں میں بھی بڑا مضطرب رہا، اور مختلف آستانوں پر مختلف علماء سے اور مختلف بزرگوں سے میں نے کوشش کی کہ مجھے رائے راست ملے، لیکن پھر حقیقت کہیں سے نہ ملا. اور بآخر قرآن و سنت کے مطالعے سے میں نے محسوس کیا کہ حقیقت کا راستہ یہ ہے کہ اللہ کے دامن کو تھام لیا جائے تو آدمی کو سکون ملتا ہے. تم اس پر توجہ کرو اور تم اسی طرف رخ کرو. میں نے محسوس کیا قرآن سنت کا مطالعہ تو بڑی عظیم اور بڑی وسیع و عریض چیز ہے، زندگی بھر کے پانی پڑتی ہے، اور اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس مطالعے کے بعد بے شمار لوگ مختلف سمتوں میں چلے جاتے ہیں. تو اس سے مجھے
ایک نیم اطمینان تو ہوا عقیدت کی اس بنیاد پر جو ہمیں قرآن و سنت کے ساتھ ہے، لیکن اپنے ایک معمولی طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں نے محسوس کیا یہ بحر ذخار ہے، میں آخر اس میں سے کیسے گزر سکتا ہوں، اور چنانچہ میں ایک حد تک تکان کی کیفیت میں اور مایوسی کی کیفیت میں نے خط دیا، 2-3 دفعہ پڑھا اور رکھ دیا۔ ایک میں نے اپنے بڑے بھائی جانوں خط لکھا تھا جن پر مجھے بڑا اعتماد تھا، اور میں نے ان کو لکھا تھا کہ میں مضطرب ہوں اور مجھے کچھ راستہ بتاؤ۔ ان کا جو خط آیا وہ 2-3 سطر پر مشتمل تھا۔ انہوں نے اوپر شعر لکھا تھا کہ جان تم پر نثار کرتا ہوں، میں نہیں جانتا دعا کیا ہے۔ اس شعر کے بعد انہوں نے ایک جملہ لکھا تھا، یہ کچھ صاحب سید ابو الاعلی مودودی ہیں، ان کا ایک رسالہ دینیات میرے ہاتھ میں آیا ہے، میں نے بھی چند صفحے پڑھے ہیں، حیران کو نا میں تو سمجھتا شاید یہ کچھ شخص اپنے دور کا مجدد ہے۔ بس یہ جملہ لکھا ہوا تھا اور اس رسالہ دینیات کے بارے میں کوئی بات نہیں تھی۔ میں نے فوری طور پر ان کو ٹیلی گرام دیا، میں اس شولہ پور میں تھا، اور شولہ پور آپ کو معلوم ہے کہ جنوبی ہند میں بہت دور دراز کا شہر ہے، مہاراشٹر کے کسی علاقے میں، تو میں سرکاری ڈیوٹی پر اس علاقے میں تھا، تو میں ان کو ٹیلی گرام دیا کہ جتنی جلدی ہو یہ کتاب مجھے فوری طور پر ذریعہ پارسل بھیج دیجیے جس کا آپ نے ذکر کیا۔ عین اسی روز جب میں نے ٹیلی گرام دیا، ہمارے ڈپارٹمنٹ کے جو انچارج تھے انہوں نے بلا کر کہا کہ لاہور میں بہت ہی ارجنٹ کام ہے محکمہ اے جی آفس کے ساتھ، اگر تم جانا چاہو تو میں تمہیں بھیجنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں جانا چاہتا ہوں، اور چاہے اسی روز رات کی گاڑی سے میں روانہ ہو گیا، اور بھائی جان اس جلندھر چھاونی میں تھے، وہاں میں اترا اور جا کر کے گھر میں داخل ہوا، اور جاتی میں نے کہا وہ کتاب کی طرح مجھے دکھائیے، تو وہ کہنے وہ پڑھی ہے اور ابھی انہوں نے مکمل نہیں کی تھی۔ وہ آفس چلے گئے اور میں اس کو لے کر بیٹھ گیا اور میں نے اس کو ایک ہی نشست میں مکمل کر دیا۔ جو بات میں کہنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ جب میں نے اس کے 3-4 صفحات آغاز کے پڑھے تو مولانا مودودی صاحب نے اس میں یہ لکھا تھا کہ فی الحقیقت اس کائنات میں سب سے بڑی حقیقت اطاعت الہی ہے، اور ہر وہ شخص کے جو اطاعت ربانی کرتا ہے وہ مسلم ہے، چونکہ مسلم کے معنی ہی تسلیم کرنے والا، اطاعت کرنے والا ہے، اور اس کی روح سے چاند ستارے زمین و آسمان کے جو اللہ کے مقررہ قانون کے تحت گردش کر رہے ہیں اور اس سے کبھی سرتابی نہیں کرتے ہیں، یہ بھی سب مسلمان ہیں۔ یہ ایک ایسا عجیب غریب جملہ تھا جس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا کہ چاند ستارے بھی مسلمان ہیں اور میں ہی مسلمان ہوں اور ہم سب ایک برادری ہیں۔ یہ میرے لیے ایسا عجیب غریب انکشاف تھا کہ میں نے محسوس کیا کہ میرے اندرون میں، باطن میں ایک دھماکہ ہوا ہے کہ جو ایک پردہ پڑا ہوا تھا کہ حقیقت کیا ہے، اس حقیقت کو اس دھماکے نے کھول دیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور یہ کائنات مسلمان ہیں، اور یہ سب کے سب ہم مل جل کر کے اللہ کی اطاعت کرنا ہمارے زندگی کا بڑا مشن ہے۔ اس طرح سے مجھ پر یہ انکشاف حقیقت ہوا کہ بندگی ہی حقیقت میں اس کائنات کی بنیاد ہے، بندگی حقیقت میں اس کائنات جس پر چل رہی ہے، اور بندگی کے ذریعے سے یہ کائنات پرسکون ہے، اور بندگی سے انحراف کے ذریعے سے اس کائنات میں بغاوت، غدر، فتنہ، فساد، تباہی اور بربادی ہے، اور اس بندگی کا نام دین اسلام۔ یہ وہ پہلا انکشاف حق ہے جو مجھ پر ہوا، اور میں آج تک اس جملے کو نہیں بھولتا جو مولانا مودودی صاحب نے فرمایا تھا کہ یہ چاند تارے ہی مسلمان ہیں۔ یہ بہت ہی عجیب و غریب بات تھی کہ جو ادبی لحاظ سے بھی، چونکہ مجھے ادب سے دلچسپی تھی، لیکن مجھ پر اس کا بڑا گہرا اثر ہوا۔